بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کے کام آتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کریمانہ ہیں۔ یہ الفاظ ان عظیم خاتون کے ہیں جن کا اخلاق فہم و فراست، تدبیر و حکمت اور اثار و قربانی مثالی ہیں۔ یہ ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو ام المومنین حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان دلاتے ہوئے فرمائے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ قریش کی ایک معزز شاخ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ خاندان اپنی شرافت، سچائی اور کاروباری معاملات کی وجہ سے عزت و شہرت کی بلندیوں پر فائز تھا۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائرہ تھا۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد خولید قریش کے مشہور تاجر تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں شرافت، دیانت، امانت اور احساس ذمہ داری کی اخلاقی خوبیاں بھی موجود تھیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی شرافت، شرم و حیا اور اخلاق کی وجہ سے قریش میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ پورے قبیلے میں ان کی دانائی اور اعلیٰ اخلاق کے باعث احترام کیا جاتا تھا۔ قریش میں سب سے زیادہ مالدار تھیں۔ قریش کا تجارتی قافلہ جب مکہ سے روانہ ہوتا تو آدھے سے زیادہ سامان حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوتا تھا۔ اسی لیے انہیں اپنے سامان کی تجارت کے لیے ہمیشہ ایک ایسے انسان کی تلاش رہتی جو ایماندار ہو، شریف ہو اور جس پہ بھروسہ کیا جا سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار کے بارے میں معلوم ہونے پر انہوں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیج کر اپنے مال کی تجارت کرنے کی دعوت دی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ملازم میسرہ کے ساتھ سامان تجارت لے کر شام گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت اور سچائی کی بنا پر غیر معمولی منافع ہوا۔ سفر سے واپس آ کر میسرہ نے تمام باتیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کی۔ چنانچہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقررہ رقم سے دگنی رقم دی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس زمانے کے قاعدے کے مطابق نکاح کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود پیغام بھیجا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا۔ ان کا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں۔ دونوں صاحبزادوں کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا خیال رکھا۔ غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے وقت کھانے پینے کا سامان دینے سے گھر میں ہر طرح ان کی خوشی اور سکون کا اہتمام کرنے تک ہر کام میں ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نمایاں تھی۔ غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام واقعہ سنایا۔ آپ ان کی باتوں پر یقین کرنے والی اور ایمان لانے والی پہلی خاتون قرار پائیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ توریت اور انجیل کا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے واقعہ سن کر کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی بھیجا تھا۔
کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت سے پوچھا کہ کیا ایسا ہوگا؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں تو اس کی قوم نے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کروں گا۔ ورقہ بن نوفل کا جلد ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیشہ ایک سلیقہ شعار اور وفادار بیوی ہونے کا ثبوت دیا۔ آپ نے نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مشکل میں ساتھ دیا بلکہ انہیں اپنی طرف سے ہر طرح کی سہولت بہم پہنچائی۔ مکے میں جب اسلام کی دعوت تیزی سے پھیلنے لگی تو وہاں کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام پھیلانے سے روکنے کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر دیں۔ اسی وجہ سے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خاندان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خاطر شعیب ابی طالب میں چلے گئے۔ شعیب کا مطلب دو پہاڑوں کے درمیان گھاٹی یا تنگ میدان ہے۔ اس گھاٹی کو ابو طالب کی ملکیت کی وجہ سے شعیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ گھاٹی میں کھانے پینے اور غلے کی فراہمی نہایت مشکل تھی۔ دشمنوں نے اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں شعیب ابی طالب میں جانے نہ دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ اس گھاٹی میں 3 سال سخت مصیبت اور پریشانی میں گزارے۔ ان 3 سال کے طویل عرصے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود بھی حوصلے سے کام لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہمت دلائی۔ بالآخر یہ محاصرہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس دوران ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور آپ شدید بیمار ہو گئیں۔ ہر چند کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج میں کوئی کسر نہ اٹھائی رکھی تھی، لیکن وقت معین آ پہنچا۔ یہ عظیم خاتون 10 رمضان نبوت کے 10ویں سال اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے انتقال پر نہایت غمزدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال فرماتے تھے۔ عربی زبان میں عام کے معنی سال اور حزن کے معنی غم کے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے میری تصدیق کی جب لوگ کافر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں جب میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا، انہوں نے میری مدد کی۔